بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ چھوڑے ہوئے 8 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت گئے تھے، کیونکہ ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 50 اور 53 سال مکہ میں گزارے ہیں، اور جو 10 سالہ زندگی ہے وہ مدنی زندگی ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل 84 جنگیں لڑی گئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری مدنی زندگی میں لڑی گئی۔ قرآن کریم کا نزول ہے، صحابہ کی تربیت ہے، مدینہ کی ریاست کا قیام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، یہ سب کچھ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مدنی زندگی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، صحابہ کو لیا، اور مکہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے حدیبیہ کا مقام۔ مدینے سے مکے کو جائیں تو رستے میں یہ مقام آتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنایا۔ کسی بھی ملک میں سفیر اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا ہو، جس کا عقل کا پیمانہ بڑا ہو۔ آج کل تو وزارت کے لیے قابلیت نہیں دیکھی جاتی، تعلق دیکھا جاتا ہے۔ ایم اے پاس جو ہوتا ہے وہ رکشہ چلا رہا ہے، اور جو 8ویں میں 3 بار فیل ہوتا ہے وہ وزیر مالیات لگ جاتا ہے۔ تو آج یہ معیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکے بھیجا، اور جا کر ان سے کہا کہ جا کر یہ پیغام دینا ہے کہ ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، اور صرف ہم عمرہ کریں گے، مکے کی زیارت کریں گے، کعبے کو دیکھیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے۔ اور دوسرا، وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن مکے والے ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے، جا کر ان ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دینا کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ان قریب تمہیں یہاں سے آزادی مل جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر مکہ المکرمہ پہنچے تو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ ابو سفیان جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو سفیان وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ام حبیبہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اور آپ کے والد ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ایک دن ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، تو وہ بستر پر بیٹھنے لگے، اور بستر وہ تھا جہاں پر حضور آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بستر کھینچ لیا اور کہا کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے مصطفیٰ کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب ابو سفیان سے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اور پیغام دیا کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں مکے میں داخل ہونے دیا جائے اور عمرہ کرنے دیا جائے۔ ابو سفیان جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم
تمہارے نبی کو مکے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن البتہ عثمان تم یہاں پر آ گئے ہو، بیت اللہ سامنے ہے، اگر تم چاہو تو طواف کر سکتے ہو۔ یہ زمزم کا کنواں ہے، پانی یہاں سے چھلک کے باہر آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو زمزم پی سکتے ہو، لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہم مسلمانوں کے وفد کو مکے میں آنے دیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت عشق والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگرچہ ہم 10 سال سے تڑپ رہے ہیں، مکہ سے بچھڑے ہوئے 9 سال بیت گئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر سکتے ہیں، زمزم کو پیے عرصہ ہو گیا، چھلک کے پانی سامنے آ رہا ہے، ہم پی سکتے ہیں، لیکن ابو سفیان یاد رکھنا، جب تک عثمان کے آگے آگے اس کے آقا نے طواف نہیں کرنا، عثمان نے بھی کوئی طواف نہیں کرنا۔ اگر نبی پاک آئیں گے تو طواف ہوگا۔ البتہ اجازت نہیں ملی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بیعت اسلام، یہ صرف اور صرف وقت کے نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، یعنی کوئی نبی آئے، وہ آ کر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرے اور لوگ اس نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں، اور یہ صرف نبی کے لیے جائز ہے۔ ایک ہوتی ہے بیعت تقویٰ، یعنی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دینا کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا اور نیکی کی طرف مائل ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں بیعت تقویٰ۔ دنیا میں نبی کے علاوہ جتنی بھی بیعت کی جاتی ہے وہ بیعت تقویٰ ہوتی ہے، یعنی اس بات کا عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور نیکی جو ہے اس پر پابندی سے عمل کریں گے، اس کو بیعت تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور بیعت کرنا صرف مرد کے لیے جائز ہے، خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت ولایت کے اعتبار سے جتنے بھی مرضی بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، لیکن اس کے لیے کسی اور کو بیعت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ جیسے رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑا ولایت کا مرتبہ ہے، لیکن آگے بیعت نہیں کر سکتے۔ آج کل تو یہ الگ الگ چیزیں نمودار ہو رہی ہیں جو بیعت بھی کرتی ہیں، تو بیعت جو ہے وہ صرف مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جب کی، صحابہ نے نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ صحابہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، اور تم ہمارے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے۔ قرآن کریم میں صرف اور صرف ایک بیعت کا ذکر ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو بیعت کروایا، لیکن کسی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں صرف ایک ہی درخت کا ذکر ہے، اور یہ وہ درخت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جس درخت کے سائے میں بیعت ہوئی، اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے تحت الشجرہ کہہ کے قرآن میں ذکر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ میں صرف چند ایک بنیادی باتیں جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود وہ صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، مولا علی کو شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کربل کے میدان میں شہید کیا گیا۔ یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو جنتی ہیں، اور جنت کی بشارت ان کے پاس موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان ہستیوں کو شہید کیوں کیا گیا؟ چند ایک ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے، اور اس کو سمجھنا آج کے دور میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ چند ہی دنوں کے بعد جب محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو جس طرح برسات میں مینڈک گٹر سے باہر نکلتے ہیں، تو کچھ لوگ وہ لوگ بھی نکل آتے ہیں جن کی طبیعت مینڈک جیسی ہوتی ہے، اور وہ آ کر صحابہ کے بارے میں زبان کو دراز کرتے ہیں، اور ہمارے سنیوں کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ مجھے جواب نہیں آتا تھا اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اپنے والد کی بات ہو
تو ہم جواب دیے بغیر گھر واپس نہیں آتے۔ اپنے گھر کی عزت کا معاملہ ہو تو ہمارے پاس سارے جواب ہوتے ہیں، اور نبی پاک کے صحابہ کی بات ہو، نبی پاک کے گھر والوں کی بات ہو تو ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے بنیادی طور پہ سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو اس وقت مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے جو تھے وہ آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے تھے جو یہودی تھے اور ان کا پورے مدینے میں ہولڈ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچے تو ان یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا اور اسلام کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں کو بلایا اور ان سے ایک وعدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ وعدہ یہ تھا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے، لیکن اگر کوئی بندہ مدینے پہ حملہ کر دے تو ہم دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہودیوں کے تینوں قبیلے اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا تو اس کا مل کے جواب ضرور دیں گے۔ اس وعدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب 2 سال گزرے تو 3 ہجری میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس نے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور یہ اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے۔ 12 دن تک یہ اپنے قلعوں میں چھپے رہے اور باہر نہیں آئے۔ اب جب یہ 12 دن تک چھپے رہے اور باہر نہیں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی تیار کی ان کو قلعوں سے باہر نکالنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ایسا کرو، جا کر اعلان کر دو کہ اگر تم اپنے قلعوں سے باہر نہ آئے تو تمہاری کھیتیوں کو بھی آگ لگا دی جائے گی، تمہارے جانوروں کو بھی جلا دیا جائے گا، اور جتنا تمہارا گھروں میں مال ہے سارا ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب جب انہوں نے یہ اعلان سنا کہ اگر ہم اپنے قلعوں سے باہر نہ آئے، کھیتی بھی جائے گی، جانور بھی جائیں گے، مال بھی جائے گا، تو جئیں گے کس سہارے؟ تو یہ قلعوں سے باہر آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو معاف کرنے کی ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ابھی ابھی مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس قبیلے نے اپنا ساز و سامان بیچا اور یہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے ہی سال جو دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو نذیر، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں دعوت دیتے ہیں اور جس جگہ حضور کو بٹھائیں گے اس پہاڑ کے اوپر ایک نوجوان کو وزنی پتھر دے کے بٹھا دیں گے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں گے تو اوپر سے پتھر کو پھینک دیں گے اور یہ شور کر دیں گے کہ نبی پاک حادثاتی طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دی کہ ہمارے قبیلے میں ایک جھگڑا ہے، اس کی صلح آپ سے کروانی ہے، آپ آئیں، تشریف لائیں اور ہمارے قبیلے میں صلح کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبیلے میں صلح کروانے کے لیے صحابہ کے ہمراہ نکلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مختص جگہ پر، مخصوص جگہ پر بٹھایا۔ ابھی حضور بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول یہاں سے اٹھیں اور مسجد نبوی میں چلے جائیں۔ اب حضور نے صحابہ کو لیا، واپس آ گئے۔ جب حضور مسجد نبوی پہنچے تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے واپس آنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ جن لوگوں نے آپ کو صلح کرنے کے لیے بلایا تھا، اصل میں یہ لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے قبیلے کا بھی گھیراؤ کر لیا، اور یہ بھی اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے اور 15 دن تک اپنے قلعوں میں رہے۔ جب ان کو بھوک اور پیاس ستانے لگی تو یہ قلعوں سے باہر آئے اور معافی مانگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو 10 دن کی مہلت دی اور کہا کہ 10 دن کے اندر اندر تم نے مدینہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جو تمہارا ضرورت کا سامان ہے وہ تم لے کے جا سکتے ہو، لیکن جنگی ہتھیار تم نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ قبیلہ اتنا لالچی تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی اکھاڑ لیے، گھر کی کھڑکیاں بھی اکھاڑ لی،
ان کو سواریوں پہ رکھا اور یہ قبیلہ بھی مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ جو قبیلہ تھا یہ جا کر خیبر میں آباد ہوا۔ وہ خیبر جو مولا علی نے فتح کیا تھا نا، وہ جنگ اسی قبیلے کے خلاف تھی، اور جس قبیلے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا، وہ قبیلہ یہی تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب جو تیسرا قبیلہ تھا اس نے اس سے اگلے سال نبی پاک سے جنگ ہی چھیڑ لی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جواب دیا تو ان کے کچھ لوگ مارے گئے۔ جب ان کو اپنے مرد قتل ہوتے نظر آئے تو انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور نبی پاک سے صلح کرنے کی کوشش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے قبیلے کو بھی مدینہ سے نکال دیا، اور حضور نے اپنی زندگی میں پورا مدینہ یہودیوں سے خالی کروا لیا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے، آپ نے اس وصیت کو توجہ سے سننا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کو آخر شہید کیوں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ جتنا بھی عرب کا شہر ہے، عرب کی پٹی ہے، جس میں آج مسقط آتا ہے، عمان آتا ہے، دبئی ہے، سعودی ہے، کویت ہے، یہ ساری عرب کی پٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ جتنی عرب کی پٹی ہے، عرب سارے کا سارا یہودیوں سے خالی کروانا ہے، اور میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے وہ عرب کو یہودیوں سے پاک کر دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف اور صرف 2.5 سال تھی۔ 2.5 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل نہیں کر سکے، وقت نہیں ملا، کیونکہ جناب ابو بکر صدیق کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ ختم نبوت کے منکروں کا تھا، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور 1200 صحابہ میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اس جنگ کے بعد صحابہ نے مشورہ کیا تھا کہ اگر ایک ایک کر کے ہر وہ صحابی شہید ہو گیا جس کے سینے میں پورا پورا قرآن ہے، تو کل کو امت تک قرآن کیسے پہنچے گا۔ اس جنگ کے بعد صحابہ کی مشاورت تھی کہ قرآن کو جمع کر کے کتاب بنانا ہے، اور اس کے بعد قرآن کو جمع کرنے کا کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوا۔ اب جناب ابو بکر صدیق کے سامنے ختم نبوت کے منکر بھی تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو گئے۔ تو جناب صدیق کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا ختم نبوت کے منکروں سے مقابلہ کرنا۔ اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو جناب صدیق اکبر کے زمانے میں ان کے سامنے تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر بیٹھے تھے، منکرین زکوٰۃ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 لوگوں کا محاصرہ کیا۔ اب حضور کی جو وصیت تھی کہ میرے بعد عرب کی جتنی پٹی ہے اس سے سارے یہودیوں کو نکال دینا ہے، جناب صدیق کو وقت نہیں ملا، 2.5 سال بعد وصال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زمانہ آتا ہے خلافت عمر کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کیا کہ جتنے یہودی عرب کی پٹی میں رہتے ہیں ان کو عرب سے نکالنا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی پوری عرب جو پٹی تھی نا اس کو مدینہ کی حدود سے نکال دیا۔ جو قبیلے مدینہ چھوڑ کر خیبر کی طرف گئے تھے نا ان کو بھی وہاں سے نکال دیا، اور جتنی عرب پٹی تھی وہ ساری کی ساری جناب عمر فاروق نے ان یہودیوں سے خالی کروا لی۔ اب یہودیوں کو اس بات کا بڑا غصہ تھا کہ ہمیں نبی پاک نے مدینے سے نکالا تھا اور عمر نے پورے عرب سے نکال دیا ہے۔ اب یہاں سے یہودیوں کی مخالفت میں اور غصے میں اضافہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جناب عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے، جتنا بھی اسلام کا پرچر دور دراز لہرایا ہے وہ سب سے زیادہ خلافت جناب عمر فاروق کی دور میں تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ 22 لاکھ مربع میل کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصوں میں اس وقت صرف اور صرف دین اسلام کا پرچم تھا، اور یہ سارا کام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اب کیسر و کسریٰ
جیسے آج ہمارے معاشرے میں امریکہ اور چین سپر پاور کہلاتے ہیں، اس دور میں کیسر و کسریٰ سپر پاور تھے جن کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سلطنتوں کے پرخرچے اڑا دیے اور بڑی ذلت کی موت دی ان کو۔ اب یہ جو ایران میں کیسر و کسریٰ تھے، ان کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا کہ اس نے تو ہماری سلطنت کے پرخرچے اڑا دیے، اور ان کو دوسرا غصہ یہ تھا کہ جب کیسر و کسریٰ مسلمانوں نے فتح کر لیا تو جو بادشاہ کی بیٹی شہزادی شہر بانو تھی، جب وہ قیدی ہو کے مدینہ المنورہ پہنچی، اب جناب عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ جو بادشاہ کی بیٹی ہیں اور شہزادی ہیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور شہزادی ہیں، جو قیدی ہو کے مدینے پہنچی ہیں، وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں، میں یہاں پہ شہزادہ ہوں، تو اصول تو یہ ہے کہ میرا نکاح شہر بانو سے کیا جائے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک شہزادہ تو نہیں ہے، امام حسین ہے، تو میرا بیٹا وہ نبی پاک کا نواسہ ہے۔ تو آپ نے ان کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اب ایران کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ پہلے تو ہماری سلطنت تباہ کی اور اس کے بعد ہماری شہزادی کو بھی لے گئے اور جا کر اپنے نبی کے نواسے سے نکاح کر دیا، اس بات کا بھی غصہ تھا۔ تیسرا غصہ ایران کو یہ تھا، ایران کے جو دربار تھے کیسر اور کسریٰ، ان درباروں کے اندر ایک قلین بچتا تھا، اس قلین کی خاصیت یہ تھی کہ اس قلین پر بادشاہ کے علاوہ کوئی قدم بھی نہیں رکھتا تھا، بادشاہ کے علاوہ جو اس پر قدم رکھتا تھا اس کو سزا ملتی تھی۔ اب جب مال غنیمت جمع کیا گیا، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا گیا، تو وہ قلین جس پر صرف اور صرف بادشاہ قدم رکھا کرتے تھے، وہ قلین بھی مسجد نبوی میں پہنچا۔ اب جب وہ قلین سامان سے نکالا گیا تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ اس قلین کو مسجد نبوی میں بچھایا جائے اور صحابہ اس کے اوپر نماز پڑھیں، بڑے قیمتی قلین ہے اور اس پر صرف بادشاہوں نے قدم رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کو مسجد نبوی میں بچھایا جائے اور صحابہ آ کر اس کے اوپر نماز پڑھیں۔ دوسرے صحابہ کا جو گروہ تھا، ان کا مشورہ یہ تھا کہ اس قلین کو مہمان خانے میں بچھایا جائے کہ باہر کے ملک سے جو وفد ملنے آتے ہیں ان کی مہمان نوازی اس قلین پر کیا کریں گے۔ دو گروہ بنے، ایک نے مسجد نبوی کی رائے دی، ایک نے مہمان خانے کی رائے دی، لیکن جناب عمر فاروق نے جو رائے دی اس سے ایران کے غصے میں اور اضافہ ہوا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہ تو اس قلین کو مسجد نبوی میں بچھایا جائے گا اور نہ ہی اس قلین کو مہمان خانے میں بچھایا جائے گا۔ پوچھا پھر اس قلین کا کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مسجد نبوی کے باہر جو جوتوں کی جگہ ہے، اس قلین کو وہاں بچھاؤ، میرے نبی کے غلام جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اس قلین پر میرے نبی کے غلام اپنے جوتے رکھیں گے اور اندر آ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اب ایران کے غصے میں اس بات کے بعد اور اضافہ ہوا کہ اس نے ہماری سلطنت کا پہلے تو بیڑا غرق کیا اور اوپر سے ہماری جو عزت کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے تھوڑی توجہ کرنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ صحابہ کی مخالفت کیوں ہوئی۔ سب سے پہلے قبیلے نبی پاک نے مدینے سے نکالے تھے اور عمر فاروق نے پورے عرب سے نکالے تھے۔ یہ جو قبیلے نبی پاک نے مدینے سے نکالے اور جناب عمر فاروق نے عرب سے نکالے، ان قبیلوں کی نسل میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ یہ عبداللہ بن سبا وہ پہلا بندہ تھا جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جو خلافت ہے وہ صرف نبی پاک کے گھرانے میں رہے گی، اور عبداللہ بن سبا وہ پہلا بندہ ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگی گالیاں نکالی تھیں۔ یہ انہی کی نسل میں سے تھا جن کو عمر فاروق نے عرب کی پٹی سے نکالا ہوا تھا۔ اب ایران جو تھا وہ جناب عمر فاروق کے پہلے خلاف تھا، کیونکہ سلطنت گئی، شہزادی گئی، اس کے بعد جو قیمتی اثاثہ تھا وہ بھی چلا گیا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہ ایران جاتا ہے اور جا کر ایران والوں کو کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے حکومت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور جو خلافت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف نبی پاک کے خاندان میں رہتی ہے۔
اب ایران کو تو غصہ پہلے ہی تھا، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ خلافت صرف نبی پاک کے گھرانے کے لیے ہے، ان کے غصے میں اور اضافہ ہوا اور جناب عمر فاروق کے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جناب عمر فاروق کو ایران نے شہید کروا دیا۔ یہ جو عبداللہ بن سبا تھا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ خلافت کے حقدار صرف مولا علی ہیں، اور جناب ابو بکر اور جناب عمر نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس نے جناب ابو بکر عمر فاروق کو گالیاں نکالی، اس کو مولا علی نے پکڑ لیا اور اس کی شاہ رگ پر ننگی تلوار رکھ دی۔ اب عبداللہ بن سبا کے قبیلے والے آگے اور وہ کہنے لگے علی یہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے حق میں بولتا ہے، اور آپ اسی کی گردن کاٹنے لگے ہیں۔ تو فرمایا کہ علی کی تعریف وہ قابل قبول نہیں ہے جس میں ابو بکر اور عمر کو گالیاں دی جائیں۔ یہ میری تعریف تو کر رہا ہے لیکن ابو بکر اور عمر کو گالی دے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی شان تب ہی بیان ہوگی جب صحابہ کے بارے میں زبان دراز کریں گے، ایک بات کو دل کے کانوں سے سنیں، اہل بیت اطہار کی فضائل اور شان کی جتنی احادیث ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں نا، وہ ساری کی ساری حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے ادب کیا، صحابہ نے حدیثیں بتائی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت کا ادب کرنا کیسے ہے۔ اب مولا علی نے اس کو پکڑ لیا، اس کا قبیلہ چھڑانے کے لیے آ گیا اور کہنے لگا آپ کی شان بیان کرتا ہے اور آپ اس کو قتل کرنے لگے ہیں، تو لہذا آپ اس کو قتل نہ کریں، ملک سے نکال دیں۔ اب یہ جو عبداللہ بن سبا ان کی نسل میں سے تھا جن کو جناب عمر نے عرب کی پٹی سے نکالا تھا اور حضور نے مدینے سے نکالا تھا، اس کو مدائن بھیج دیا۔ اس نے وہاں پر جا کر بصرہ، کوفہ اور مصر، ان 3 ملکوں سے 1,000 بندہ جمع کیا اور ان کو یہ نظریہ پڑھایا کہ جناب عمر فاروق نے حکومت پر قبضہ کیا ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اب ان کی جگہ عثمان غنی آ گئے ہیں اور خلافت صرف مولا علی کی ہے۔ اب یہ 1,000 بندہ بصرہ سے، کوفہ سے اور مصر سے یہ مدینہ المنورہ پہنچتا ہے اور یہ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیر لیتا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں اس کی کائنات میں دوسری مثال نہیں ملتی، کیونکہ نبی پاک کے گھرانے جیسا گھرانہ نہیں ہے تو اس کی مثال جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں 4 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن پانی بند کیا گیا، جس کو ظلم کی عظیم داستان کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کو سنیں اور توجہ سے سنیں، جس وقت حضرت عثمان غنی کو نظر بند کیا گیا تھا نا، آپ پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا تھا، اور یہ وہ عثمان غنی ہے جو مسلمانوں کو میٹھے پانی کے کنویں خرید کے دیتے رہے، اور جب اپنی بات آئی تو 40 دن تک پانی کا گونڈ آپ کے حجرے میں نہیں گیا۔ اب یہ 1,000 بندہ بصرہ سے، کوفہ سے اور مصر سے انہوں نے آ کے مسجد نبوی میں عثمان غنی کا گھر گھیر لیا۔ اب یہاں پر جو باتیں ہیں وہ توجہ طلب ہے۔ آ کر گھیرنے والوں کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو تھے وہ ان کی اولاد میں سے جن کو نبی پاک نے مدینے سے نکالا تھا، عمر فاروق نے عرب سے نکالا تھا، اور تیسری ان کی سوچ کیا تھی کہ عثمان غنی خلافت کے حقدار نہیں، مولا علی کو خلافت دینی ہے۔ انہوں نے جب گہراؤ کیا آ کے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پہ پہرا دینے والا کوئی اور نہیں تھا۔ ننگی تلواریں لے کر جو کھڑے تھے نا، ایک امام حسن تھے، دوسرے امام حسین تھے۔ آج لوگ انہی کے بارے بے باک ہو گئے، اور وفا کی جب بھی مثال دی جائے گی نا تو سب سے اوپر غازی عباس کا نام لکھا جائے گا کہ کربلا میں بازو کٹوا لیے، مشکیزہ دانتوں سے اٹھایا، لیکن تیر اتنے چلے کہ مشکیزہ چھنی ہو گیا، اور آپ نے جام شہادت کو نوش کیا پانی پہنچانے کے لیے۔ اور اس جملے پر توجہ کریں، غازی عباس نے اہل بیت اطہار کے لیے پانی کا مشکیزہ لانے کے لیے قربانی دی، تو وفا میں سب سے اوپر آپ کا نام آتا ہے۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نظر بند تھے نا، تو ان کے لیے مشکیزے میں پانی لانے والے اور کوئی نہیں، خود مولا علی تھے، اور مولا علی پر اتنے تیر چلائے گئے کہ مشکیزہ پھٹ گیا، چھنی ہو گیا، اور ایک تیر مولا علی کے کندھے پہ لگا تھا اور خون کا فوارہ مسجد نبوی میں گرا تھا، اور مولا علی نے اپنی دستار اتار کر ہوا میں پھینکی، اور سوچ یہ تھی کہ عثمان اپنے گھر سے دیکھ لیں اور قیامت والے دن یہ شکوہ نہ کریں کہ جب آپ مشکل میں تھے اور علی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔
اس قدر آپ پر ظلم و ستم ہوا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آپشن تھے۔ پہلا آپشن تو یہ تھا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیتے اور جن لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا ان کے آگے خلافت کو چھوڑ دیتے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ ان سے جنگ کرتے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ آپ شہادت قبول کرتے۔ آپ نے خلافت اس لیے نہیں چھوڑی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں ایک قمیض عطا کرے گا اور لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے، تم نے قمیض نہیں دینی۔ وہ قمیض حکومت کی قمیض تھی، وہ خلافت کی قمیض تھی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے میں حضور کے پاس تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ جو بھی ہوگا اس کو کہنا کہ تم جنتی ہو اور اس کو اندر آنے دینا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر صدیق تھے، گھر میں داخل ہوئے، آ کے بیٹھ گئے۔ کہتے پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے پھر فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جو دروازے پر ہوگا اس کو کہہ دینا کہ تم جنتی ہو۔ کہتے میں نے جا کر دروازہ کھولا تو جناب عمر فاروق تھے۔ تیسری بار دستک ہوئی، کہتے ہیں جب دستک ہوئی تو نبی پاک نے میں ابو موسیٰ جو دروازے پہ ہوگا اس کو کہنا کہ اللہ نے تمہیں بڑی آزمائش میں رکھنا ہے، تم پر بہت ساری مصیبتیں آئیں گی لیکن تم نے استقامت میں رہنا، تم جنتی ہو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو عثمان غنی تھے۔ سب سے زیادہ اپنے دور خلافت میں جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب 3 آپشن تھی، خلافت چھوڑتے، جنگ کرتے یا شہادت قبول کرتے۔ خلافت اس لیے نہیں چھوڑی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں اللہ قمیض عطا کرے گا، لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے، تم نے قمیض نہیں دینی، اس لیے آپ نے خلافت نہیں چھوڑی۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ وہ 18 ذوالحج حج کے دن تھے اور کثیر تعداد میں صحابہ مدینے سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جو صحابہ مدینے میں اس وقت موجود تھے وہ ننگی تلواریں لے کے مسجد نبوی میں آئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب ابو ہریرہ نے پوچھا تھا، اے امیر المومنین، ابو ہریرہ وہ ذات ہے جن کا کام صرف حدیث پڑھنا اور پڑھانا ہے، ساری زندگی تعلیم سے وقت گزارا، وہ بھی ننگی تلوار لے کے اس موقع پر آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ان سے جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں عثمان غنی کی سوچ پہ، فرمانے لگے ابو ہریرہ عثمان کی جان جاتی یا چلی جائے لیکن میرے نبی کے حرم میں خون نہیں بہنا چاہیے، حضور کے روزے پہ خون بہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری آپشن شہادت قبول کرنا تھی اور آپ نے اسی کو قبول کیا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان قبائل نے بدلہ لیا جن کو نبی پاک نے مدینے سے جناب عمر فاروق نے پوری عرب پٹی سے نکالا تھا۔ اس کے بعد جب عثمان غنی شہید ہو گئے تو پھر 2 گروہ بن گئے، ایک حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مولا علی کا۔ حق ہمیشہ مولا علی کے ساتھ ہے، اور جب یہ 2 گروہ بنے تو صرف ایک سوچ کا اختلاف تھا۔ سوچ یہ تھی کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم نے بدلہ ابھی لینا ہے، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے تو ان سے بدلہ ابھی لینا ہے، اور مولا علی کا موقف یہ تھا کہ بدلہ لیں گے ضرور لیکن کچھ عرصے کے بعد لیں گے۔ اس موضوع پر اختلاف بنا، اور اس موضوع کو اس جملے پر صرف بند کر دینا چاہیے جس سے امام حسن صلح کر لیں، یعنی حضرت میر معاویہ سے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور امام حسن نے واقعی سردار بن کے دکھایا ہے۔ آج لوگ امام حسین کا نام لیتے ہیں اور امام حسن کو بھول جاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے حسن اس کا نام ہے جو امام حسین کے بھی سردار ہیں، جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ امام حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، امام حسین نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، امام حسن بڑے بھائی ہیں اور امام حسین کے سردار اور امام بھی ہیں، ان کے آقا بھی ہیں۔ اب امام حسن نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ اب اس اختلاف کو صرف ایک جملہ آپ نے یاد کرنا ہے، جس سے حسن صلح کر لیں ہماری اس سے کوئی جنگ نہیں۔ کیا کہا ہے جی؟ جس سے حسن صلح کر لیں ہماری اس سے، اور جو حسین پاک کو شہید کرے اس سے کبھی صلح نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب لوگ بھلا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت حالات کچھ اس طرح تھے کہ
امام حسن نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے صلح کی، تو میں کہتا ہوں عقل کے اندر تم بھی اختلاف سے بچو اور تذکرے نہ کرو، تم بھی اختلاف نہ پھیلاؤ۔ امام حسن نے صلح کر لی نا، بات ختم ہو گئی۔ اب باپ صلح کر لے اور بچے کے چاچا سے لینا بدلہ، تو بچوں کو سارا معاشرہ بیوقوف کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جنہوں تیرے ابے نے صلح کر لی تو تینوں کی تکلیف ہے۔ تو جب ہمارے امام نے صلح کر لی، زبانیں کھولنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جس سے امام حسن صلح کر لیں اس سے ہماری کوئی جنگ نہیں، اور جو حسین پاک کو شہید کر دے اس سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دن یہ جمعے کو گزرا، دو باتیں آخری توجہ طلب ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مدینہ میں اس وقت کھارا پانی ہے، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں یہودی قابض ہے، جو خرید کر لائے گا جنت ہے۔ عثمان غنی اٹھے چلے گئے۔ اب وہ جو کنواں تھا وہ 500 کا تھا یا 700 دینار کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کنواں بیچ دو۔ یہودی کہنے لگا میں نہیں بیچوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کنواں بیچ دو، کہنے لگا میں نے نہیں بیچنا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جو قیمت تم مانگو گے تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ وہ یہودی سوچنے لگا کہ عثمان وہ ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار اس کی تجارت کی مثالیں دیتے ہیں کہ عثمان نے تجارت میں کبھی نقصان نہیں اٹھایا۔ آج 500 یا 700 والے کنویں کے بارے میں عثمان غنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی قیمت مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس یہودی نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ کنواں ایک دن تمہارا ہوگا، ایک دن ہمارا ہوگا، اور میں ایک دن کے لیے بیچوں گا تو 3000 دینار لوں گا۔ جناب عثمان غنی نے جیب سے 3000 دینار نکالا اور کہا سودا منظور ہے۔ یہودی کہنے لگا عثمان رک جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری مثال مکے کے بڑے بڑے سردار دیتے ہیں کہ عثمان نے کبھی خسارے کے سودے نہیں کیے، کبھی خسارے کی تجارت نہیں کی۔ آج عثمان کو کیا ہو گیا کہ 500 یا 700 والا کنواں وہ 3000 دینار میں خرید رہا ہے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے سن، تو نے قیمت اپنی اوقات دیکھ کر لگائی ہے، اور میں اپنی جیب میں 40,000 دینار لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا عثمان 500 کی چیز اس کے لیے 40,000 دینار لانے کی حاجت ہی کیا تھی؟ فرمایا مسئلہ کنویں کا نہیں تھا، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا تھا، مسئلہ اس کی قیمت کا نہیں تھا، مسئلہ تو میرے نبی پاک کی بشارت کا تھا کہ میرے نبی نے کہا کہ جو کنواں خرید کر آئے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج اگر تو 500 والے کنویں کا 40,000 دینار بھی مانگتا تو عثمان نے خرید کے اپنے نبی سے جنت ضرور لے لینی تھی۔ تو مسئلہ نبی پاک کے حکم کا تھا، بشارت کا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے جہاں پر آج جنت البقیع ہے، یہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی طرف ہے۔ جنت البقیع قبرستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 صحابہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ وہ قبرستان ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں نبی پاک کی دائی حلیمہ بھی آرام کر رہی ہیں۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں امام حسن بھی آرام کر رہے ہیں۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں اماں عائشہ صدیقہ بھی آرام کر رہی ہیں، اور جنت البقیع ہی وہ قبرستان ہے جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی آرام کر رہی ہیں۔ یہ جو جنت البقیع قبرستان ہے جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ جو اس قبرستان میں دفن ہوگا میں محمد قیامت والے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اب اس قبرستان کی جو جگہ ہے یہ یہودی اس کا مالک تھا، اور یہودی اس جگہ پر اپنے اونٹ باندھا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے اس جگہ کے قریب سے گزرے تو نبی پاک کو یہ جگہ بڑی پسند آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو جناب عثمان غنی رستے میں مل گئے اور فرمایا کہ عثمان میں ابھی اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں، چکر لگانا جگہ بڑی کمال کی ہے۔ صرف یہ کہا کہ چکر لگانا جگہ بڑی کمال کی ہے۔ عثمان غنی گئے
اور جا کر آپ نے اس زمین کا سودا ہی کر لیا، زمین خریدی اور واپسی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا آقا میں جگہ خرید بھی آیا ہوں۔ تو حضور نے کہا عثمان میں نے تو صرف یہ کہا تھا چکر لگانا، تو عرض کی آقا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا جگہ بڑی کمال کی ہے، تو آپ نے کہا تو میں خرید آیا۔ آخری پیغام اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ جب بھی حیا کا نام لیا جائے گا تو سب سے اوپر عثمان غنی کا نام آئے گا، اور حیا کا عالم یہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس پیارے صحابی نے، دماد رسول، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، ذوالحجرتین، ذوالنورین نے، آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے اپنا دایاں ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی، اس کے بعد میں نے ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حیا کا یہ عالم تھا، اور رسول کریم اپنے گھر تشریف فرما تھے، تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور حضور کی تہمت مبارک پنڈلی سے ہٹی ہوئی ہے، اور حضور کی پنڈلی مبارک جو ہے اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اور حضور کا بدن تو اتنا نورانی تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور سجدے میں جایا کرتے تھے تو حضور کی بغلوں سے نور نکل کے صفوں میں پڑا پڑتا تھا، حضور کے جسم سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی۔ اب حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، فرمایا آ جاؤ۔ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، پنڈلی مبارک ننگی رہی، پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر، فرمایا آ جاؤ۔ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے رہے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، تیسری بار دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان، کہا ٹھہر جاؤ۔ اب حضور نے ٹیک چھوڑی، پنڈلی کو ڈانپا، کرتا سیدھا کیا، تہمت کو سیدھا کیا، سارا جسم ڈانپا، فرمایا عثمان آ جاؤ۔ تینوں صحابہ بیٹھے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ جب سارے صحابہ چلے گئے تو اماں عائشہ حجرے سے دیکھ رہی تھی، عرض کرنے لگی میرے محبوب، میرے سر کے تاج، میرے والد ابو بکر آئے، آپ نے ٹیک نہیں چھوڑی، پنڈلی کو نہیں ڈانپا، جناب عمر آئے، ٹیک نہیں چھوڑی، پنڈلی کو نہیں ڈانپا، لیکن جب عثمان آئے ٹیک بھی چھوڑ دی، پنڈلی کو بھی ڈانپا، کرتا بھی سیدھا کیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا کا یہ عالم ہے۔ عثمان غنی مطلب میں نے تنہا ہو کر بھی کبھی اپنے بدن کا سارا لباس نہیں اتارا۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اپنا دایاں ہاتھ جو نبی پاک کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی تھی، ساری زندگی وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ گفتگو مکمل ہو گئی۔ گرمی کا موسم ہے اور یوم عثمان بھی ہے۔ یہ جو لوگ شارٹس نکر پہن کے اپنی طرف سے ماڈرن بن کے گلیوں میں گھومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چھوٹا لباس پہننے سے بندہ ماڈرن ہو جاتا ہے، اگر ننگا ہونے سے بندہ ماڈرن ہوتا تو کائنات میں سب سے زیادہ ماڈرن جانور ہوتے، کیونکہ وہ کپڑے پہنتے نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر کپڑے چھوٹے پہننے سے، ننگا ہونے سے بندہ ترقی پذیر ہوتا ہے تو پھر ترقی تو ہے وہ سور کو، خنزیر کو، کتے کو کرنی چاہیے، وہ تو کپڑے پہنتے نہیں ہیں۔ مردوں کو حکم ہے کہ اپنی شلوار ٹخنے سے اٹھا کے رکھو، ان کی کھسکتی جا رہی ہے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے ٹخنے چھپا کے رکھو، ان کی چڑھتی جا رہی ہیں۔ اب گرمی کا موسم ہے، بہت سارے گھر کے سرپرست بنیان پہن کے پورے گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، اگر بزرگ ہیں تو پوتیاں بھی ہوتی ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں تو بہو بھی ہوتی ہے، ان کے سامنے خالی شلوار پہنی ہوگی، اسی حالت میں باہر دہی لینے بھی جا رہے ہیں۔ یہ بندے کے بے حیا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ جو حیا دار شخص ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اپنے بدن کو ڈانپتا ہے، اور اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی انسان کا حسن اس کے جسم میں نہیں ہے، اس کے لباس میں ہے۔ تجربہ کرنا ہونا تو کبھی اپنے آپ کو بغیر لباس کے شیشے میں دیکھیں، آپ کو اپنے آپ سے الرجی ہوگی، یار یہ کیا چیز ہے۔ جتنا انسان کا حسن نکلتا ہے اس کے لباس سے نکلتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بندہ جتنا اچھا لباس پہنتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے، حالانکہ جسم تو وہی ہوتا ہے۔ تو لباس اس کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ماڈرن ہونا، یہ کپڑے چھوٹے ہونے سے نہیں ہوتا۔ بغیر کپڑوں کے بندہ ماڈرن ہوتا تو پھر سب سے زیادہ ماڈرن کس نے ہونا تھا؟ کیونکہ وہ کپڑے پہنتے نہیں ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں جس جانور نے کپڑے پہنے کتنا عجیب لگتا ہے، کہتے یار انہوں کی ہو گیا۔ اور جس انسان نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوں، تو جو نوجوان ہیں جو چھوٹی نکریں پہنتے ہیں، حیا کرنی چاہیے۔ گھر میں جوان بہنیں بھی ہوتی ہیں، بابیاں بھی ہوتی ہیں، والدہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، بھتیجیاں بانجیاں ہوتی ہیں،
تو مہربانی کیا کریں اس کی تھوڑی سی پرواہ کریں. یہ انسان کے بے حیا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ گھر میں اس طرح گھومتا رہے. کپڑے اتار دینے سے گرمی نہیں لگتی؟ بولے تو صحیح ذرا. لگتی ہے تو پہن کے لگوا لو. تو آپ نے اس بات کا عہد کرنا ہے یوم عثمان پر کہ ہم نے گھر میں بے حیائی کو پروموٹ. بس ایک حدیث پاک سن لیں, گفتگو مکمل ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا, ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا, اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, آقا دیوس کون ہوتا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی برداشت کرے وہ دیوس ہے, اور دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ سے میرا ایک سوال ہے, عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرے, ایسا ہی ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کے لیے نہیں ہوتا, بولو تو صحیح جگہ. کس کے لیے حکم ہے جی؟ بڑے مظلوم بیچارے تسی. اللہ تہاڈے حال تے رحم کرے یار, اللہ تہاڈی قسمت چمکا دے. بولو تو صحیح ذرا, کس کے لیے حکم ہے؟ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کیا کرے جی؟ زینت کو اختیار کرے. اب میرا شوہروں سے سوال ہے, بیوی پورے 6 مہینے شادی نہ آئے نا تو نئے کپڑے نہیں پہنتی, شادی آ جائے تو نئے کپڑے میک اپ کر کے شادی پہ چلی جاتی, تو مطلب کیا ہوا؟ وہ تیار کس کے لیے ہوئی ہے؟ کس کے لیے ہوئی ہے جی؟ اوروں کے لیے. اور جو عورت دوسروں کے لیے زینت اختیار کرتی ہے اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے. اور اس میں قصور عورتوں کا نہیں ہے, مردوں کا ہے, جو ان کو ساتھ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. وہ ان سے کہیں کہ 6 مہینے شادی نہیں آئی تو نے کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا, آج تو غیروں کے لیے اتنا بن سور کے جا رہی ہے, میرے لیے نے بناؤ سنگار کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہم بیچارے مظلوم بٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں. بے حیائی کرنے والے اس بات پر توجہ کریں. آپ اس بات کا فیصلہ کریں, آپ شادی حال میں بیٹھے ہوں, آپ کے سامنے سے کوئی عورت غیر مناسب لباس سے گزر جائے تو بتائیں شیطان حملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو تو صحیح. اور ہماری گھر کی عزت اگر کسی کے سامنے سے غیر مناسب لباس میں گزرتی ہوگی تو کیا شیطان اس پہ حملہ نہیں کرتا ہوگا؟ بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے ہم ہیں. بچہ بیٹا عالم دین ہوتا ہے اور ماں کو بغیر پردے کے اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے شادی پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. اس کا پڑھا ہوا دین اس سے کب کام آئے گا کہ جب اس کی ماں یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن بغیر پردے کے گھر سے باہر چلی جائے. دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے, دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, اور ہماری گھر کی عزتیں بغیر پردے کے باہر چلی جائیں تو اس بات پر توجہ کرو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, شادی کا موقع ہوتا ہے نا تو براتیوں پہ پھول پھینکنے کے لیے جوان بیٹیوں کو کھڑا کرتے ہیں. کیا سارے مردوں کی غیرت مر گئی ہے؟ مردوں کا استقبال کرنے کے لیے مرد سارے مر گئے تھے؟ اور وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے, قرآن سے لگاؤ رکھنے والا ہے, اپنے گھر میں محفل میلاد کروانے والا ہے, ربیع الاول میں عاشق رسول ہونے کے بیج لگانے والا ہے, جب اس کی دہلیز پر برات آتی ہے تو وہ حاجی صاحب بھی جا کر جوان بچیوں کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں, جلدی جلدی پھول لے کے آؤ, برات آ گئی ہے. او حاجی صاحب غیرت کرو. پھر جب معاملات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں نا تو پھر غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں, پھر غیرت کے نام پر خودکشیاں ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں موبائل توڑ دیں گے, ٹانگیں توڑ دیں گے, اگلے بندے کو قتل کر دیں گے, اس کی نسلوں کو تباہ کر دیں گے. اس کی ابتدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ اگر توجہ میری تو کریں گے آپ کو مثال جلدی سمجھ آئے گی. میں اونچا بیٹھا ہوا ہوں, آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ بولے یار ذرا. اگر میں اوپر سے نیچے دیکھنا چاہوں تو میرے لیے مشکل ہے کہ آسانی ہے؟ اب توجہ میری طرف کریں گے تو آپ کو میرا جملہ سمجھ آئے گا. میری طرف دیکھیں ذرا. شادی کے موقع پہ جب دولہا بیٹھا ہوتا ہے سٹیج کے اوپر, صوفے کے اوپر, اور دولہے کے پیچھے سارے اس کے نوجوان دوست ہوتے ہیں, بابے تو نہیں نا ہوتے کوئی,
کون ہوتا ہے جی؟ اور جب ہمارے گھر کی بیٹیاں زمین پر بیٹھ کے دودھ پلائی کر رہی ہوتی ہیں، بتائیں جو اوپر کھڑے ہیں یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے زمین پہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردگی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کون ہے کروانے والا؟ امریکہ نے کہا، بش نے کہا، ہلٹن نے کہا، کس نے کہا؟ مودی نے آگے کہا، کافروں نے کہا کہ ہم بے حیائی کروائیں؟ اپنے گھر کی عزتوں کو سرے عام پورے شادی حال کے سامنے بے پردہ کروا کے، نوجوان غیر محرموں کے سامنے زمین پر بٹھا کے بعد میں دعائیں کرتے ہیں ہماری بیٹی کو سکون مل جائے۔ پھر جب وہ بیٹیاں حد سے تجاوز کرتی ہیں تو غیرت کے نام پہ قتل، غیرت کے نام پہ خودکشیاں، حالانکہ اس کو پرموٹ چڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ بارات آ گئی ہے، راستہ روکنے والی کون ہوتی ہیں؟ وہ جو دولہے کے ساتھ نوجوان لڑکے آئے ہوتے ہیں اس سے مذاق کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ بتائیں تو صحیح یار، کیا ہو گیا؟ ہماری بیٹیاں نہیں ہوتی؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شادی کے موقع کے علاوہ کوئی ہماری بیٹی سے مذاق کر کے دیکھے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ تو شادی کے موقع پہ جو دولہے کے دوست اور بھائی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ شادی پر دلہن کو دولہے سے پہلے فوٹوگرافر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ کمرے میں صرف دلہن ہے، صرف فوٹوگرافر ہے۔ باپ کی غیرت مر گئی، بھائی کی غیرت مر گئی، اس کے شوہر کی غیرت مر گئی، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ فوٹوگرافر اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اس کو سٹائل بنانا سکھا رہا ہے۔ اتنے ظلم کی انتہا ہو گئی یار۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بلا بلا کے فوٹوگرافر کے سامنے کھڑے کرتے ہیں، اور شادی کے علاوہ کوئی دور سے ہماری بیٹی کی تصویر اتار لے تو غیرت کے نام پہ قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو شادی پر وہ غیرت کہاں گئی؟ اور یہ غیرت مرنے کی طرف سے کوئی اور نہیں آ رہا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ کنٹرول کریں خواتین پر، پابندی لگائیں کہ جو اپنے گھر میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی وہ شادی پہ نہیں کرے گی۔ شادی پہ جانا تو پردے میں جاؤ۔ خواتین کا اور مردوں کا انتظام علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ جی ہماری فیملی میں رواج یہ ہے کہ ہم نہ اکٹھا بٹھاتے ہیں، اکٹھے ٹیبل لگتے ہیں، فیملی بیٹھتی ہے۔ میاں صاحب نے بڑا کرارا اور بڑا کمال جواب دیا تھا، پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے، جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ وہ کہاں ہے تیری برادری؟ اس نے صرف مٹھیاں بھر بھر کے مٹی ڈالنی اور واپس آ جانا ہے۔ یوم عثمان منانا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں حیا کو فروغ دیں۔ آپ مجھے بتائیں، توجہ کریں گے تو مثال سمجھ آئے گی، کون کون یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں حیا عام ہونی چاہیے؟ سارے چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ملک میں کوئی اختیار ہے؟ لیکن چاہتے کیا ہیں کہ ملک میں حیا پروان چڑھنی چاہیے، لیکن ہمارا اختیار۔ اچھا اپنے گھر کے بارے کیا خیال ہے؟ وہاں اختیار ہے لیکن وہاں چاہتے نہیں ہیں۔ ملک میں چاہتے ہیں تو اختیار نہیں، اور گھر میں اختیار ہے لیکن چاہتے نہیں۔ مجھے آپ بتائیں، خواتین جو بیہودہ سا لباس پہنتی ہیں کس کے پیسوں کا آتا ہے؟ پیسے کون دیتا ہے؟ منع کریں بھائی نہیں ہوگا۔ شادی پہ جائیں، جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اتنا بناؤ سنگار کریں، پردے میں آپ جائیں، کس نے منع کیا؟ عورتوں کو قید نہیں کیا جا رہا، ان کو ان کی شرعی حد بتائی جا رہی ہے۔ اور اگر عورت حد تجاوز کر جائے تو ایک بات کو یاد رکھنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کا سربراہ قیامت والے دن کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی؟ اس وقت گھر کے سربراہ نے جواب دینا ہے، اللہ ہمارا کو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون کتنا دیندار ہے؟ عام دنوں میں محفلوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا،
دیندار کی دینداری کا پتہ اس کے گھر کی شادی پہ چلتا ہے. کون کتنا دیندار ہے کب پتہ چلتا ہے؟ اس کے گھر کی شادی پہ کہ گھر میں کتنا کہ دین ہے. تبلیغ کرنا تقریر کرنا تو کام ہی کچھ نہیں ہے، باہر لوگوں کو سمجھانا تو کام ہی کچھ نہیں ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کے اپنے گھر میں شادی ہوتی ہے، پھر پتہ چلے گا کون کتنا دیندار ہے. اچھا ویسے بچے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ماما کو کہتے ہیں ماما مانتی نہیں، ویسے ضد کر کے بچے نے ہر بات منوائی ہوتی ہے اور یہاں ماما مانتی نہیں. ویسے بہنوں سے ضد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ہر بات منواتے ہیں، کپڑے تھوڑے استری ہونے میں لیٹ ہو جائیں پھر بھی لڑتے ہیں، لیکن یہاں بھی ان سے بات نہیں منوائی جاتی. تو بروز معاشر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. یوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حیا کا پیغام دیتا ہے، اور حیا ہم سب سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں توجہ کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کر. جب تیرے میں حیا نہیں ہے نا، پھر تو جو چاہے مرضی کر، تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا. اور اگر تیرے میں حیا ہے تو سوچ رب رسول نے تجھے حکم کیا دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں عورت اس بات پر توجہ کرے، دین تمہاری کتنی حفاظت کرتا ہے. مرنے کے بعد مرد کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. دین نے تو مرنے کے بعد بھی تیرے پردے کا زیادہ اہتمام کیا ہے. اور مجھے حیرت ان بھائیوں پہ، ان شوہروں پہ، ان باپوں پہ ہوتی ہے کہ جب خاتون کا جنازہ ہوتا ہے نا، دفن کرنے کا موقع ہوتا ہے، تو بڑی چادر لے کے نا قبر کے اوپر پردہ کیا ہوتا ہے، اور کسی کو نا کفن کی طرف دیکھنے نہیں دیتے، اور کہتے ہیں یہ چہرہ نہیں دکھانا، کفن کو نہیں دیکھنا، قبر میں اترتے وقت نہیں دیکھنا، اس کے اوپر چادر سے سایہ کر کے رکھتے ہیں. میں نے کہا کاش باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کو یہ غیرت اس کی زندگی میں آ گئی ہوتی کہ اب یہ زندہ ہے، اب بھی تم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا. جتنا پردے کا انتظام اس کو قبر میں اتارتے وقت کیا جاتا ہے نا، اتنا پردے کا اہتمام اس عورت کی زندگی میں بھی ضروری ہے، تاکہ جس قبر میں اتارے وہ قبر اس کو دبائے نہ، وہ قبر اس کو ڈرائے نہ، قبر میں اس کو وحشت نہ آئے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو بھی اس بات کے لیے تیار ہو جائے بروز معاشر کو انفسکم واہلیکم نارا. اس کا ہم نے جواب دینا. ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہے، ہم اپنا حساب دینا ہے. گھر کے سربراہ نے گھر کے سب افراد کا حساب دینا ہے. اللہ نے آپ کو سربراہی دی ہے تو اس کا نفاذ کریں. لوگ کہتے ہیں میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اس لیے اس کو بازوؤں کے بغیر والی قمیض پہنا دی، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اس لیے اس کو جینز پہناتی ہوں. پھر آپ خبریں بھی سنتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں اور فیس بک بھی چلاتے ہیں کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. مجھے ممبر پہ بیٹھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس چیز سے باہر آ جاؤ کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے. میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں جس دن بیٹی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے، بیٹی اس دن جوان ہو جاتی ہے. اس دن سے اس کی حفاظت شروع کر دو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ میں یوم عثمان مناتے ہوئے حیا کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سارے احباب